السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 165، 166، 167، 168 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 165، 166، 167، 168 سورہ آل عمران سے یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ساری آیتیں جنگ احد سے ہی متعلق ہیں، اور یاد رکھیے جنگ احد کے تعلق سے جو بھی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصیحت کے لیے، ان کی خیر و بھلائی کے لیے نازل فرمائی، آج اگر ہم اپنے ان حالات کو دیکھتے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان آیتوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، بہت ہی زیادہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، زندگی کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، اور جو ہمارے سامنے اسلام کے جو دشمنان ہیں ان سے جو دفاع کر سکتے ہیں یا ان سے جو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اس اعتبار سے بھی ان آیتوں کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان آیتوں کو انہی پس منظر میں سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے تو جب ہم ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو اس میں بھی انہی حساب سے ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے، جو لوگ جنگ احد میں شرکت کیے تھے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا، بھلا جب تم لوگوں کو مصیبت پہنچی تو تم لوگ چلا اٹھے، شور کرنے لگے، بولنے لگے کہ یہ مصیبت کیسے آ گئی۔ قد اصبتم مثلیها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں یہ جملہ نازل فرمایا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ، بھلا تم لوگوں کو مصیبت پہنچی، اس کے بعد فرمایا قد اصبتم مثلیہا، اور پھر اس کے بعد فرمایا قلتم ان ھذا، یعنی جب تم لوگوں کو مصیبت پہنچی تو چلا اٹھے کہ یہ مصیبت کیسے آ گئی۔ قد اصبتم مثلیہا، جبکہ اس جو مصیبت تم کو پہنچی ہے اس کا دوگنا مصیبت اس سے پہلے جنگ بدر میں تم لوگوں نے کفار و مشرکون کو پہنچایا تھا۔ محترم سامعین اکرام، جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو لوگ معاملہ فہم صحابہ کرام تھے، جو لوگ اکابر صحابہ کرام تھے، ان لوگوں کو چھوڑ کر کے عام مسلمانوں کی یہی تھنکنگ تھی، یہی سوچ تھی اس وقت کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ اپنے ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں، اور ہمارے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، تو کفار و مشرکین ہم پر کیسے حاوی ہو سکتے ہیں، ہم پر کیسے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، بڑی زبردست مصیبت پہنچی، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، حیران ہو گئے ان لوگ، صدمہ بہت پہنچا، حیران ہو گئے کہ آخر ہم لوگوں کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جنگ بدر میں فتح عظیم سے تم لوگوں کو نوازا تھا۔ آج جو مصیبت تم لوگوں کو پہنچی ہے اس کا دگنا مصیبت تم لوگوں نے کفار مشرکین کو پہنچایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سب چیز اللہ کے اختیار میں ہے، دوسرے کسی کے بھی اختیار میں نہیں، صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تم کو فتح دیا، حالانکہ تم لوگ بہت کمزور تھے آج کے مقابلے میں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فتح عظیم سے نوازا۔ آج جو شکست مل رہی ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں اللہ نے بتلایا کہ تم لوگوں کو شکست کیوں ملی،
تم لوگ مصیبت سے دوچار کیوں ہوئے؟ کیوں تم لوگوں کو اتنی پریشانی آئی؟ کیوں اتنا جانی نقصان ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تم لوگوں کی اپنی لائی ہوئی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پورے کائنات میں، اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسانوں میں جو سب سے پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، رسولوں کے بعد جو سب سے بڑی جماعت تھی، جو سب سے پاکیزہ جماعت تھی، ان کو کہا جا رہا ہے ہم لوگ تو کسی بھی گلی کے نہیں، ہم لوگ کسی کھیت کے مولی بھی نہیں ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مصیبت تم لوگوں کی اپنی لائی ہوئی ہے۔ آج جو تم لوگوں کو اتنی پریشانی آئی ہے، آج جو تم لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تمہارا اپنا ہے۔ اور کیا قصور ہے؟ آپ اگر غزوہ احد کے اندر جو حالات بنی اس پر آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے مسلمانوں نے صبر کے دامن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جمے رہنا، صبر کے دامن کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہی کیا کہ صبر کے دامن کو چھوڑ دیا۔ دوسرے لمحے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑ لیا۔ تیسرے لمحے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ مال کی محبت ان لوگوں کے دلوں کے اندر آ گئی کہ اتنے سارے مال جو ہے جمع کیے جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی چل کر کے مال جمع کر لیتے ہیں۔ مال کی محبت دل میں آ گئی۔ اور چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا یہ حشر ہوا۔ محترم سامعین کرام، جب ان لوگوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ سر سے لے کے پیر تک لت پت ہیں نافرمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی کے اندر۔ صبر نام کی تو کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے اندر اختلافات کا تو بازار گرم ہے، پھر ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو کہہ دیجئے کہ جو مسئلہ بھی سامنے آیا ہے، جو مصیبت آئی ہے، وہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ دراصل یاد رکھیے، کسی بھی قوم کے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مشیت اور ان کی مرضی ہوتی ہے، لیکن سارے کے سارے اسباب انسانوں کے خود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان حق کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق کا راستہ دکھلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بندے کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم لوگوں کو یہ اختیار مل گیا ہے، اگر ہم لوگ صحیح طریقے کو اختیار کرتے ہیں تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ دکھلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی قوم کے اندر اس طرح کی باتیں آئیں گی، پھر وہ قوم دھیرے دھیرے ذلیل و رسوا ہوگی اور آخر میں وہ اپنے وجود کو کھو بیٹھے گی، جو ہم نے اپنے ہر بیان میں کہا ہے کہ آخر میں اپنے وجود کو ہی کھو بیٹھے گی۔ آپ اسپین کو دیکھ لیجیے، جو پہلے اندلس تھا، مسلمانوں کا گڑھ تھا، وہ آج جو دنیا کے اندر ترقیات آپ کو دکھ رہی ہیں، وہی اسپین اور اندلس سے ہی شروع ہوا تھا، جو خود مسلمانوں نے کیا تھا۔ لیکن آج کہیں پر بھی ان کا نام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کو ختم کر دیا۔ اگر ہمارے ملک میں بھی یہی حال رہا مسلمانوں کا، وہ دن دور نہیں ہوگا کہ اس ملک سے مسلمانوں کا نام و نشان مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، کہہ دیجئے قل هو من عند انفسکم، یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے تب بھی مصیبت آئے گی اگر تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو، اور آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی نہیں، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا، جس دن دو لشکروں کے درمیان مٹ بھیڑ ہوا، دو لشکروں کے درمیان آمنا سامنا ہوا، اس دن جو تم لوگوں کے اوپر مصیبت پہنچی، فباذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ مزہ چکھاتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پٹائی کٹائی کرتے رہتا ہے۔ ابھی استاد کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو لڑکا اچھے سے پڑھتا ہے اس کو شاباشی دیتا ہے استاد، اور جو لڑکا اچھے سے نہیں پڑھتا ہے اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون رکھا ہے، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائے، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سر بلند کرتے چلا جاتا ہے، اور جو قوم اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سر بلند نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس وقت کے صحابہ کرام کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے سب آیت کریمہ نازل کی، اور ان لوگوں نے صحیح رستہ پکڑ لیا، ان لوگوں نے صحیح رستہ پکڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا، جس دن دو لشکروں کے درمیان آمنا سامنا ہوا، دونوں کے اندر مٹبھیڑ ہوا، اس دن اے مسلمانوں تم لوگوں کے اوپر جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کی اجازت سے پہنچی، اور کیوں پہنچی؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے کہ کون ایمان والے، اللہ جان لے کہ کون ایمان والے، اور آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور کون منافقین ہیں اللہ یہ جان لے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون مومنین ہیں اور کون لوگ منافقین ہیں، لیکن ایسی صورتحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے پیدا فرماتا ہے تاکہ تمام دنیا کو معلوم ہو جائے۔ آج پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان کتنے پانی کے اندر ہیں، آج پوری دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمان کتنے مسلمان ہیں۔ آج غیر قوم ہم کو ہماری تعلیم سکھلا رہی ہے، غیر قوم ہم کو ہماری تعلیم سکھلا رہی ہے، غیر قوم ہم کو بتلا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنا مردہ ہو چکے ہیں، دل ہمارا اتنا ختم ہو چکا ہے کہ غیر قوموں کے آڑ دلانے کے بعد بھی آج ہمارے کان کے اوپر جو نہیں رینگ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج بھی مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لے لینا چاہیے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، کہیں پر بھی ہدایت نہیں ہے۔ شخصیتوں کے اندر ہدایت نہیں ہے، فرقہ بندیوں کے اندر ہدایت نہیں ہے، بناوٹی عقیدوں اور باتوں کے اندر ہدایت نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کی باتوں میں ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اس کو اگر مسلمانوں نے تھاما، غیروں کو ہمیں اسلام سکھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیے، دیکھیے ہمارے ملک کا ایک بڑا جو ہے لیڈر ابھی کے وقت کا، اگرچہ وہ کتنا بڑا ہے وہ تو دنیا جان رہی ہے، لیکن وہ بڑا لیڈر 3 طلاق کو کوپرتھا کہتا ہے۔ کوپرتھا سمجھتے ہیں نا، بری رسم 3 طلاق کو، جو ایک وقت میں طلاق دیتے ہیں نا، اس کو کوپرتھا کہتا ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل ہدایت یہاں پر ہے، ان لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ آج بھی ہم کو یاد ہے، آج سے 2 سال پہلے پارلیمنٹ کے اندر ایک لیڈی کانگریس کی نیتا، اس نے جو طلاق کے بارے میں کہا تھا، اس کو میں سن کر کے حیران رہ گیا کہ ایک غیر قوم نے قرآن کریم کو پڑھ کر کے طلاق کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا، اور آج مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ کر کے اور نیچے جائیے گا، اس کو چھوڑ کر کے اور ذلیل ہوئیے گا، کہیں سے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کہیں سے کوئی رستہ نہیں ہوگا، کہیں سے کوئی لوپ ہول نہیں ملے گا۔ اگر اس کو چھوڑا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، صحابہ کرام کو یہیں سے رہنمائی دی گئی، دوسری جگہوں سے رہنمائی نہیں دی گئی، فرقہ بندی بنا کر کے رہنمائی کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، کہا کہ یہاں سے رہنمائی لو، اور انہوں نے یہاں سے رہنمائی لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بوسٹ کر دیا، بڑھتے چلے گئے، اتنا بڑھ گئے کہ پوری دنیا ان کے سامنے چھوٹی ہو گئی، اور قیامت کی صبح تک ان کے سامنے پوری دنیا چھوٹی رہے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافقین ہیں، پتہ چل جائے، لوگ دنیا کو پتہ چل جائے۔ اور جب جنگ احد کے اندر یہ سارے حالات ہوئے، تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون مسلمان کتنے پانی میں ہے، کون مسلمان کتنے پانی میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں سے ایک اسی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، اللہ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ منافقین سے کہا گیا، چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی،
1000 کی تعداد تھی، 300 منافقین نکل رہے تھے، 300 لوگ نکل رہے تھے، تو منافقین سے مسلمانوں نے کہا کہ رکو، قاتلو، ہم لوگوں کے ساتھ لڑو، او ادفعوا، یا نہیں تو کم سے کم مدینے کے ہو اور ہم بھی مدینے کے ہیں، مدینے کا ڈیفنس تو کرو، اس کے لیے رک جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالو، ان لوگوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہم لوگ اگر لڑنا جانتے تو ہم لوگ تمہارے ساتھ ضرور رہتے۔ اس بات کا 2 مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ مفسرین نے بتلایا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ لڑائی نہیں ہونے والی، اس لیے ہم لوگ نہیں رہ سکتے، حالانکہ یہ بات غلط تھی، وہ لوگ بہت دور سے لڑنے کے لیے آئے تھے، مشرکین بہت دور سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جنگ بدر کا انتقام ان کے دلوں میں بھڑک رہا تھا، انتقام کیا، وہ لوگ نہیں لڑتے، ایسی بات نہیں تھی۔ ایک معنی یہ لیا ہے، اور دوسرا معنی یہ لیا ہے کہ ہم لوگ لڑنا نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ جب مشورہ ہوا تھا تو مشورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے تھی اور یہ منافقین کی بھی رائے تھی۔ کیا تھی رائے؟ کہ ہم لوگ مدینے میں رہ کر کے لڑیں گے، لیکن دوسرے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ میدان میں نکل کر کے لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مشورے کو قبول کیا، یہ مشورہ رد کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کا کہنا یہ ہوا کہ ہم لوگ تو لڑائی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے تو ہم نے جو مشورہ دیا اس کو قبول نہیں کیا گیا نا، اسی لیے اب جن لوگوں کا مشورہ قبول کیا ہو انہی لوگوں کو لے جاؤ بھائی ساتھ میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی بات ہے کہنے کا۔ کہا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑنا جانتے اور لڑائی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑتے، لیکن ہم تو لڑائی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، تم لوگوں نے ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس وقت وہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منہ سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ساتھ میں لڑیں گے نہیں، لیکن ان کے دل میں بات اصل یہ تھی کہ مسلمان تو بہت کم ہیں اور کفار و مشرکین بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا چومر نکال کر کے چھوڑ دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے اور ہم لوگوں کو خوشی منانے کا موقع آ جائے گا۔ اور عبداللہ بن ابی سوچ رہا تھا کہ ہماری ریاست ہم کو واپس مل جائے گی، یہ ان کے دلوں کے اندر تھا۔ اللہ نے کہا کہ جو وہ بول رہے تھے وہ بات ان کے دل میں نہیں تھی، دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما یکتمون، اور لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب جاننے والا، واللہ اعلم بما یکتمون۔ اور اس کے بعد آگے مزید فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین ایک تو وہاں پر رکے نہیں، لڑے نہیں، اور جو لوگ جنگ میں شرکت کر رہے تھے ان کو بھی کہنے لگے کہ آج تو پورے مسلمان کی حالت خراب ہونے والی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے، حالانکہ وہ لوگ جنگ سے پیچھے بیٹھ گئے، لیکن اپنے بھائی لوگوں کو کیا کہا کہ اگر ہماری بات تم لوگ مانتے، لو اطاعونا، اگر وہ لوگ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، وہ لوگ شہید نہیں ہوتے۔ جو مسلمان شہید ہو گئے نا ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ لوگ ہماری بات مانتے تو شہید نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تمہاری بھی موت آنے والی ہے اور وہ مقرر ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ ٹیکٹس ہے کہ موت کو کیسے روکا جائے تو اپنے موت کے وقت موت کو روک کر کے دکھلا دینا۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔